اسی نالج چینل کے تمام موزے سبسکرائبرز کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو لیکچرار اردو، ایس ایس اردو، ایس ایس ٹی، جرنل اور اس طرح کے تمام امتحانات کے لیے کارآمد ہے جو کہ اردو سے متعلقہ ہیں۔ تو ان سوالات کو دیکھیے گا، یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر و بیشتر اردو کے حوالے سے مختلف امتحانوں میں آتے رہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ سوالات کا اشتراک کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ اردو ادب کی 3 اہم ادبی تحریکوں کے نام بتائیے۔ تو 3 ادبی اہم تحریکیں کون سی ہیں؟ علی گڑھ تحریک، رومانوی تحریک اور ترقی پسند تحریک۔ اگر زیادہ کے نام پوچھے جائیں تو آپ زیادہ کے نام بتائیں، لیکن چونکہ یہاں پر 3 اہم تحریکوں کے نام پوچھے گئے ہیں لہٰذا 3 ادبی تحریکیں یہ ہیں۔ دوسرا سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ اردو ادب میں خاکہ نگاری کی ابتدا کس ادیب نے کی ہے؟ یعنی اولیت کس کو حاصل ہے، کس ادیب، کس خاکہ نگار کو خاکہ نگاری کے حوالے سے اولیت حاصل ہے؟ تو وہ ہیں مرزا فرت اللہ بیگ۔ تیسرا سوال آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ اردو ادب میں خاکہ نگاری کے حوالے سے مشہور کم از کم 2 خاکہ نگاروں کے نام بتائیے۔ یعنی کوئی بھی ایسے 2 خاکہ نگار بتانے ہیں جو کہ اردو خاکہ کے حوالے سے مشہور ہیں۔ تو آپ یہاں پر 3 نام دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی 2 نام آپ بتا سکتے ہیں۔ اگر 2 کے حوالے سے پوچھا جائے، اگر 3 کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے تو آپ 3 بتا دیں، لیکن چونکہ 2 کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے تو رشید احمد صدیقی، مولوی عبدالحق، اور ایک اور نام بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا شاہد احمد دہلوی۔ تو ان تینوں میں سے کوئی بھی 2 نام آپ بتا سکتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے کہ پاکستان کی جامعات میں شعبہ اردو کے تحت شائع ہونے والے صرف 2 تحقیقی مجلات کے نام بتائیے۔ یعنی تحقیقی مجلہ آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے جامعات سے جو شعبہ اردو سے نکلتے ہیں، جیسے جامعہ سندھ جام شوروں سے ایک مجلہ نکلتا ہے، اسی طرح خیرپور، اگر سندھ کی ہم بات کریں تو شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور سے ایک مجلہ نکلتا ہے۔ اس طرح مختلف یونیورسٹیز سے منسوب ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر کتنے تحقیقی مجلات کے بارے میں پوچھا گیا ہے؟ 2 تحقیقی مجلات کے بارے میں۔ تو تحقیق مجلے کا نام ہے جو کہ جامعہ سندھ جام شوروں کے شعبہ اردو سے نکلتا ہے، اور اسی طرح الماس ہے جو کہ شعبہ اردو جامعہ شاہ عبداللطیف خیرپور سے نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 2 ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ مزید 2 کے نام آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ اس لیے ہے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ بازیافت ہے جو کہ پنجاب یونیورسٹی کی شعبہ اردو سے نکلتا ہے، شعبہ اردو جامعہ پنجاب سے، اور خیابان ہے جو کہ شعبہ اردو جامعہ پشاور سے نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سوال ہے کہ دبستان دہلی اردو ادب میں خاص حیثیت اور پہچان رکھتا ہے۔ آپ اس دبستان کے کسی بھی 3 نمائندہ شعراء کے نام بتائیے۔ ویسے تو کئی شعراء ہیں لیکن آپ کو 3 نام بتانے ہیں۔ تو 3 نام ہیں: خواجہ میر درد، میر تقی میر، مرزا اسد اللہ غالب۔ اور چوتھا نام آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے شیخ محمد ابراہیم۔ ٹھیک ہے جی، شیخ محمد ابراہیم ذوق بھی چوتھے نام کے طور پر آپ کے سامنے ہے۔ تو اگر کوئی 4 نام پوچھے تو آپ کی سہولت کے لیے یہاں پر یہ بھی درج کیا گیا ہے۔ اگلا سوال جو کہ سوال نمبر 6 ہے وہ یہ ہے کہ علی گڑھ تحریک کے روح رواں سر سید احمد خان تھے، آپ ان کے رفقا میں سے کسی بھی 2 کے نام بتائیے۔ مولانا الطاف حسین حالی، مولانا شبلی نعمانی۔ ایک اور آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ڈپٹی نذیر احمد۔ تو آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی 2 آپ بتا سکتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک نے اردو افسانہ نگاری کو بالخصوص فروغ دیا، دیگر اصناف کو تو متاثر کیا لیکن افسانے کو زیادہ متاثر کیا۔ آپ اس تحریک سے وابستہ کسی بھی 2 افسانہ نگاروں کے نام بتائیے۔ تو 2 افسانہ نگاروں کے نام بتانے ہیں، آپ کو 4 نظر آ رہے ہوں گے: کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، غلام عباس اور احمد ندیم قاسمی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کے مجموعہ کلام میں سے صرف 2 مجموعوں کے نام بتا دیجیے۔ 3 مجموعے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے: ضرب قلیم، بانگ درا، بال جبریل۔ ان میں سے 2 کے نام آپ بتا سکتے ہیں۔
سوال نمبر 9 ہے کہ غالب کی وجہ شہرت ان کی شاعری کے علاوہ ایک اور سبب بھی اردو ادب میں ہے، یعنی شاعر ہونے کے علاوہ وہ کچھ اور بھی تھے جس سبب کی وجہ سے وہ اردو میں مشہور ہیں، ان کا وہ ادبی کارنامہ بتائیے۔ وہ ادبی کارنامہ کیا تھا؟ غالب کی خطوط نگاری تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی مکاتیب غالب جو ہیں وہ اپنی طرز کے بالکل منفرد تھے اور مکاتیب تھے، اس حوالے سے اپنے خطوط کے حوالے سے غالب بڑے مشہور ہیں۔ ترقی پسند تحریک اردو ادب کی اہم تحریک ہے۔ آپ اس تحریک سے وابستہ کسی بھی 2 نثر نگاروں کے نام بتائیے۔ 2 نثر نگاروں کے نام بتانے ہیں، شعراء کے نہیں بتانے ہیں، نثر نگاروں کے بتانے ہیں۔ تو علی سردار جعفری اور فیض احمد فیض، اگر 3 کے پوچھے جائیں تو آپ کیفی اعظمی بھی بتا سکتے ہیں، اور اگر 4 کے پوچھے جائیں تو جاں نثار اختر کا نام بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ صرف 2 نقادوں کے نام بتائیے۔ 2 نقادوں کے نام بتانے ہیں اس تحریک سے۔ نثر نگاروں کو ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے جی۔ اور اب 2 نقادوں کے نام پوچھے گئے ہیں تو آپ کو 4 نقاد نظر آ رہے ہوں گے: اختر حسین رائے پوری، احتشام حسین، ممتاز حسین اور عابد حسین منٹو، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ ان میں سے کوئی بھی 2 بتا سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، رومانوی تحریک اردو ادب کی ایک اہم تحریک ہے۔ آپ اس تحریک سے وابستہ کسی بھی 2 نثر نگاروں کے نام بتائیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، سجاد حیدر یلدرم، سجاد انصاری اور ناصر علی دہلوی، یہ 4 نام میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی 2 نام آپ یاد کر لیں، اور اگر کوئی 2 کے بارے میں پوچھے تو 2 کے بارے میں بتائیں، 4 کے بارے میں پوچھے تو پھر آپ 4 کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ اگلا سوال آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اردو ادب میں دبستان لکھنؤ سے وابستہ شعراء نے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ آپ اس دبستان کے نمائندہ 2 شعراء کے نام بتائیے۔ شیخ امام بخش ناسخ، ٹھیک ہے جی، ناسخ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، اور شیخ امام بخش ناسخ اور خواجہ حیدر علی آتش اور قلندر بخش جرت، یہ 3 شعراء کے نام ہیں جن میں سے آپ کو 2 بتانے ہیں۔ اردو کے کلاسیک نثری و شعری ادب کو پاکستان کے کس ادارے نے بالخصوص شائع کیا؟ ویسے تو کئی اداروں نے شائع کیا، لیکن خاص طور پر کس ادارے نے شائع کیا؟ تو آپ بتا سکتے ہیں مجلس ترقی ادب لاہور۔ لاہور میں یہ ادارہ موجود ہے جو کہ اردو کی کتابیں شائع کرتا ہے۔ اگلا سوال میر تقی میر کے حوالے سے۔ میر تقی میر نے اردو غزلیات کے کتنے دیوان یادگار چھوڑے ہیں؟ کتنے دیوان ہیں جو کہ میر تقی میر نے یادگار چھوڑے، یعنی ان کے کتنے دیوان ہیں اردو غزلیات کے؟ فارسی کی بات نہیں ہو رہی، اردو کی ہو رہی ہے، تو 6 غزلیات کے دیوان ہیں۔ اگلا سوال، مرزا غالب کس مغل بادشاہ کے استاد رہے؟ بہادر شاہ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر وہ مغل شہنشاہ تھے جن کے استاد رہے، کون؟ مرزا غالب۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے 2 طنزیہ و مزاحیہ شعراء کے نام بتائیے۔ ضمیر جعفری، عنایت علی خان۔ دیکھیں سوال میں ہی پاکستان کے حوالے سے، اردو کے حوالے سے نہیں پوچھا گیا۔ اگر اردو کے حوالے سے پوچھا جاتا تو پھر وسعت زیادہ آ جاتی سوال میں، تو جواب بھی اس انداز سے دیا جاتا۔ تو چونکہ پاکستان کے حوالے سے معلوم کیا گیا ہے تو لازم ہے کہ ان طنزیہ و مزاحیہ شعراء کا تعلق پاکستان سے ہوں۔ اوکے جی، سوال نمبر 18، اردو کے کم از کم 2 ایسے مشہور شعراء کے نام بتائیے جن کی وجہ شہرت ان کے فلمی گیت بھی رہے ہیں۔ سیف الدین سیف، قتیل شفاعی اور ساحر لدھیانوی۔ اب یہاں پاکستان کے مشہور شعراء نہیں پوچھے گئے، اردو کے پوچھے گئے ہیں جو گیت نگاری کے حوالے سے مشہور ہیں، اور یہ 3 نام آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، ان میں سے کوئی 2 نام آپ یاد کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کی وہ کون سی تصنیف ہے جو آدھی اردو زبان میں ہے اور آدھی فارسی زبان میں ہے؟ ارمغان حجاز وہ تصنیف ہے جو کہ آدھی اردو زبان میں ہے اور آدھی فارسی میں ہے۔ جب کوئی شاعر اپنے کسی دوست، محبوب، ہستی، سیاسی یا مذہبی شخصیت کی وفات پر نظم میں اظہار غم کرے تو ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ ایسی نظم کو مرثیہ کہتے ہیں۔ دیوان کسے کہتے ہیں؟ غزلیات کے مجموعے کو
دیوان کہتے ہیں؟ اس سوال کا درست جواب یہ ہے۔ کلیات کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھیں یہ نہایت اہم سوالات ہیں جو کہ بظاہر تو یہ رہا ہے کہ بالکل آسان سے ہیں اور سب کو آتے ہوں گے، لیکن اگر آپ کسی سے ان کے درمیان فرق پوچھیں تو شاید بہت کم لوگ آپ کو بتا سکیں گے، کیونکہ یہ سادہ نظر آنے والے الفاظ اپنے اندر فرق رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو کلیات کسے کہتے ہیں؟ تمام مجموعہ کلام کے مجموعے کو کلیات کہتے ہیں۔ شاعری کے جو بھی مجموعے ہوتے ہیں کسی بھی شاعر کے، اگر اس کی 10 کتابیں آئیں تو 10 کتابوں کو جمع کر کے ایک ہی مجموعے میں شائع کیا جائے تو وہ جو بنے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ کلیات ہوگی۔ جیسے ماہ تمام کلیات ہے پروین شاکر کی، جیسے شعر سخن آراستہ ہے احمد فراز کی کلیات ہے، تو اس طرح اس کو کلیات کہتے ہیں۔ بیت الغزل کسے کہتے ہیں؟ بیت الغزل کسے کہتے ہیں؟ غزل کا جو بہترین شعر ہوتا ہے وہ بیت الغزل کہلاتا ہے۔ کسی تقریب، جلسے یا مشاعرے کے آنکھوں دیکھے حال کو قلم بند کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ روداد نویسی۔ جب کوئی مصنف کسی شخصیت کے حالات زندگی قلم بند کرتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں سوانح نگاری۔ جب کوئی شخص دوسرے شخص کی زندگی کے حالات لکھے تو وہ سوانح نگاری کہلاتی ہے۔ اردو کے پہلے شاعر کا نام بتائیے جو کہ 13ویں صدی سے تعلق رکھتے تھے۔ امیر خسرو۔ اردو کی اولین شاعرہ کا نام بتائیے اور جو پہلی صاحب دیوان شاعرہ بھی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ نام بتائیں گے؟ مہلقہ بائی چندہ۔ لفظ اردو کا پہلی مرتبہ استعمال کہاں ہوا؟ تو اس کا جواب ہے تذکِ بابری میں۔ اگلا سوال نمبر 29۔ کلکتہ سے 1822 میں وہ کون سا اخبار جاری ہوا جو اردو کا پہلا اخبار مانا جاتا ہے؟ جام جہاں نما، جسے جام جہاں نما بھی کہا جاتا ہے، تو یہ اخبار جاری ہوا جسے اردو کا پہلا اخبار کہا جاتا ہے۔ اردو ادب میں ناول نگاری کا آغاز کس مشہور ادیب نے کیا؟ یعنی پہلے ناول نگار کون تھے؟ تو ڈپٹی نذیر احمد تھے، جو کہ اردو کے پہلے ناول نگار تھے۔ انہوں نے پہلا ناول جو لکھا تھا وہ لکھا تھا میرات العروس 1869 میں۔ پاکستان کا قومی ترانہ کس مشہور شاعر کی تخلیق ہے؟ بڑا آسان سا سوال ہے لیکن اکثر اس وقت بھول جاتے ہیں، تو اس کو یاد کر لیجئے۔ حفیظ جالندھری، ابو الاسر حفیظ جالندھری کا لکھا ہوا ہے پاکستان کا قومی ترانہ۔ اردو کے کس صاحب طرز افسانہ اور ناول نگار کو مصور غم کہا جاتا ہے؟ مصور غم کون ہے؟ علامہ راشد الخیری کو مصور غم کہا جاتا ہے۔ اردو کے اس مشہور شاعر کا نام بتائیے جس نے اپنی عمر کا بڑا حصہ عملی طور مزدوری کرتے ہوئے گزارا اور شاعر مزدور کا لقب پایا۔ احسان دانش وہ شاعر تھے جو کہ مزدور تھے بائی پروفیشن، شعبے کے حوالے سے جو کام کرتے تھے، وہ ان کا ذریعہ معاش بھی تھا، اور انہوں نے اپنا بڑا حصہ جو ہے عملی طور پر مزدوری کی، لہٰذا وہ مزدوروں کے دکھ درد سے واقف تھے، تو ان کو شاعر مزدور کہا جاتا ہے۔ اردو کے پہلے سفر نامہ نگار اور سفر نامہ کا نام بتائیے؟ تو جناب یوسف حسین کمبل پوش اردو کے پہلے سفر نامہ نگار تھے، جن کا سفر نامہ عجائبات فرنگ اردو کا پہلا سفر نامہ ہے۔ 17ویں صدی عیسوی کے اواخر یعنی عالمگیری دور میں مرتبہ ایک لغت غرائب اللغات کو اردو کی پہلی لغت تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ اس لغت کے مرتب کا نام بتائیے؟ تو مرتب کون ہے؟ عبدالواسع ہانسوی۔ عبدالواسع ہانسوی نے یہ پہلی لغت مرتب کی تھی جس کا نام ہے غرائب اللغات۔ سن 1868 سے 1892 مسلسل 24 سال کی محنت و مشقت کے بعد 4 ضخیم جلدوں میں مولوی سید احمد دہلوی نے اردو کی شاندار لغت تیار کی۔ آپ اس لغت کا نام بتائیے؟ فرہنگ آصفیہ۔ فرہنگ آصفیہ سید احمد دہلوی کی مرتب کرتا ہے اور بہترین لغت ہے، اس کو دیکھیے گا۔ غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع۔ اردو ادب میں مشہور و مقبول سفر نامہ چلتے ہو تو چین کو چلیے کس ادیب کی تخلیق ہے؟ تو یہ سفر نامہ ہے ابن انشا کا۔
خوشحال خان خٹک کس زبان کے شاعر تھے؟ خوشحال خان خٹک پشتو زبان کے شاعر تھے۔ جام در کس زبان کے شاعر تھے؟ بلوچی زبان کے۔ بابائے اردو کس مشہور ادیب کو کہا جاتا ہے؟ مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ انجمن ترقی اردو کے نام سے علمی اور تحقیقی ادارہ کس ادیب نے قائم کیا؟ مولوی عبدالحق نے قائم کیا یہ ادارہ، جس کا نام تھا انجمن ترقی اردو۔ خدائے سخن کے لقب سے یاد کیے جانے والے عظیم اردو غزل گو شاعر کا نام بتائیے۔ تو خدائے سخن کسے کہا جاتا ہے؟ میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ مصور فطرت کا لقب اردو کے کس صاحب طرز ادیب کا ہے؟ خواجہ حسن نظامی، جن کی کتاب ہے بیگمات کے آنسو، بڑی مشہور کتاب ہے، ان کو مصور فطرت کہا جاتا ہے۔ اردو ادب میں باقاعدہ تنقید نگاری کا آغاز کس شخصیت نے کیا؟ الطاف حسین حالی نے کیا، یعنی پہلے نقاد یہ ٹھہرے۔ علامہ اقبال نے پی ایچ ڈی کی سند کس ملک کی یونیورسٹی سے حاصل کی؟ جرمنی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا اور جرمنی سے حاصل کی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شاعر کا نام بتائیے۔ مولانا محمد علی جوہر کا یہ مشہور زمانہ شعر ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ شعر اردو کے پہلے نقاد جدید غزل کے بانی مولانا الطاف حسین حالی کا ہے۔ غزل میں اشعار کی تعداد کے بارے میں کون سی اہم شرط نقادوں نے مقرر کی ہے؟ اشعار کی تعداد طاق ہونی چاہیے۔ کیا آپ اردو کی پہلی مثنوی کا نام بتا سکتے ہیں؟ اردو کی پہلی مثنوی کا نام کیا ہے؟ قدم راؤ پدم راؤ، فخر الدین نظامی کی لکھی ہوئی۔ اردو ادب میں کس کتاب کو اردو ادبی نثر کی پہلی کتاب تسلیم کیا جاتا ہے؟ اردو ادب میں کس کتاب کو اردو ادبی نثر کی پہلی کتاب تسلیم کیا جاتا ہے؟ باغ و بہار، امراؤ جان ادا یا سبرس؟ باغ و بہار، امراؤ جان ادا یا سبرس؟ تو سبرس ادبی نثر کی پہلی قسم ہے۔ اردو کے پہلے رباعی گو شاعر کون ہیں؟ ولی دکنی، ملا وجہی، امیر خسرو۔ تذکرہ نگاری تاریخ ادب کی اولین شکل ہے، بتائیے کہ اردو تذکرہ کی اولین کتاب کون سی ہے؟ نقاط الشعراء، آب حیات، گلشن بے خار۔ تو میر تقی میر کا تذکرہ نقاط الشعراء اردو کی اولین کتاب ہے جو کہ اردو تذکرے کے حوالے سے ہے۔ دکن میں اردو زبان کی ابتدائی شکل جو 14ویں صدی عیسوی میں دہلی اور دوسرے شمالی علاقوں سے وہاں پہنچی تھی، شعراء کی زبان بن چکی تھی، اور بعض دکنی بادشاہوں سمیت بہت سے شعراء نے اس میں شعر گوئی شروع کر دی تھی۔ وہاں اس زبان کا نام کیا ٹھہرا؟ ہندوی، ریختہ یا دکنی؟ تو درست جواب آپ کو نظر آ رہا ہوگا دکنی۔ اردو زبان میں لکھی گئی پہلی کتاب معراج العاشقین 14ویں صدی سے تعلق رکھتی ہے، یہ سمجھی جاتی ہے۔ آپ اس کے مصنف کا نام بتائیں، بڑا اہم سوال ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے کہ اسماعیل لاہوری یا حضرت گیسو دراز یا میرا جی شمس النشاط۔ تو درست جواب ہے حضرت گیسو دراز۔ اردو ادب کا اولین عوامی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ نذیر اکبر آبادی، اکبر الہ آبادی، خواجہ میر درد۔ تو نذیر اکبر آبادی کو اردو کا پہلا عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ اصلاحی مقصد کے تحت اردو کے کس ناول نگار نے پہلی بار تاریخی ناول نگاری کا سلسلہ شروع کیا؟ یعنی پہلا ناول تو ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا، لیکن تاریخی ناول نگاری کا آغاز کس نے کیا؟ تو وہ ہے عبدالحلیم شرر، اور باقی آپشنس میں آپ دیکھیں شوکت صدیقی، ڈپٹی نذیر احمد۔ تو عبدالحلیم شرر اس سوال کا درست جواب ہے۔ 1801 میں فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے پرنسپل گل کرسٹ کے کہنے پر اردو افسانوی ادب کی مورقۃ الآراء کتاب باغ و بہار کس ادیب نے تحریر کی؟ یعنی باغ و بہار کس نے لکھی؟ یہ ایک داستان تھی۔ میر بہادر علی حسینی، حیدر بخش حیدری، میر امن دہلوی۔
تو میر امن دہلوی اس سوال کا درست جواب ہے۔ اردو کا پہلا ڈرامہ اندر صبا 1853 میں تحریر کیا گیا۔ آپ ڈرامہ نگار کا نام بتائیے۔ قیصر لکھنوی، داغ دہلوی، امانت لکھنوی۔ تو یہ ڈرامہ ہے امانت لکھنوی کا۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، پڑھتے ہیں اس کو کہ دریائے لطافت کس اہل زبان کی تحریر کردہ اردو زبان و قواعد کی پہلی کتاب ہے؟ مولوی عبدالحق، سر سید احمد خان، انشاء اللہ خان انشا۔ تو جناب اس کا درست جواب ہے انشاء اللہ خان انشا۔ دریائے لطافت انشاء اللہ خان انشا کی کتاب ہے۔ اردو کے اس منفرد شاعر کا نام بتائیے جس نے اپنی یادگار میں ایک بے نقطہ قصیدہ اور بے نقط کہانی سلک گوہر چھوڑی ہے۔ یعنی انہوں نے ایک ایسا قصیدہ لکھا جس میں کوئی نقطہ نہیں تھا، انہوں نے ایک ایسی کہانی لکھی جس میں کوئی نقطہ نہیں تھا، اور اس کہانی کا نام تھا، اس کتاب کا نام ہے سلک گوہر۔ تو وہ کون ہے؟ شیخ محمد ابراہیم ذوق، مرزا اسد اللہ خان غالب، یا انشاء اللہ خان انشا؟ تو اس کا جواب یہی ہے انشاء اللہ خان انشا۔ اردو کے دو عظیم شعراء مرزا دبیر اور میر انیس کی وجہ شہرت کون سی صنف سخن تھی؟ مرثیہ نگاری، ہائیکو، یا قصیدہ نگاری؟ تو اس کا درست جواب ہے مرثیہ نگاری۔ جب کوئی شخص اپنی زندگی کے گزرے ہوئے حالات و واقعات ترتیب وار تحریر کرے تو باعتبار ادبی اصناف ایسی تحریر کو کیا کہا جائے گا؟ سمانہ نگاری، آپ بیتی، افسانہ نگاری؟ تو اسے کہا جائے گا آپ بیتی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں اپنے انگریز افسروں کی تعلیم و تربیت کے لیے سن 1800 میں کون سا کالج قائم کیا تھا؟ دہلی کالج، فورٹ ولیم کالج، یا علی گڑھ کالج؟ تو اس کا درست جواب فورٹ ولیم کالج۔ اردو غزل کے کلاسیک شاعروں میں وہ کون سے شاعر ہیں جن کا اہم موضوع تصوف رہا ہے؟ میر تقی میر، شیخ محمد ابراہیم ذوق، خواجہ میر درد؟ تو درست جواب ہے خواجہ میر درد۔ سر سید احمد خان نے اصلاحی مقاصد کے ساتھ اردو زبان میں کون سا رسالہ جاری کیا؟ قومی زبان، افکار، تہذیب الاخلاق؟ قومی زبان، افکار، تہذیب الاخلاق؟ تو درست جواب ہے تہذیب الاخلاق۔ اردو ادب میں مضمون نگاری کا آغاز کا صحرا کس ادیب کے سر پہ ہے؟ سر سید احمد خان، الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی؟ یعنی مضمون نگاری اردو میں کس نے شروع کی؟ اولیت کے حوالے سے کس کا نام آئے گا؟ تو اولیت کے حوالے سے سر سید احمد خان کا نام آئے گا، اور یہ اردو کے پہلے مضمون نگار ہیں۔ اردو کے اولین صاحب دیوان شاعر کا نام بتائیے۔ صاحب دیوان شاعر کا نام، اردو کے اولین صاحب دیوان شاعر کا نام، تو کیا نام ہوگا جی؟ قلی قطب شاہ ہے، ملا وجہی ہے، ابن نشاطی ہے؟ کیا نام ہے؟ تو قلی قطب شاہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر تھے۔ ابلیس کی مجلس شورا کس مشہور شاعر کی نظم ہے؟ ابلیس کی مجلس شورا کس مشہور شاعر کی مرقۃ الآراء نظم ہے، یعنی مشہور نظم ہے؟ مولانا ظفر علی خان، علامہ اقبال، الطاف حسین حالی؟ تو اس کا درست جواب ہے علامہ اقبال۔ اور آپ کے سامنے سوال آ رہا ہے کہ اردو زبان کی ابتدا سے متعلق پنجاب میں اردو یہ کتاب ہے، یہ نظریہ کس محقق نے پیش کیا اس کتاب میں کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی؟ سید سلیمان ندوی، حافظ محمود شیرانی، یا شوکت سبزواری؟ تو درست جواب ہے حافظ محمود شیرانی۔ سفر حج کے حوالے سے تحریر کیا گیا سفر نامہ لبیک کے مصنف کا نام بتائیے۔ ممتاز مفتی، قدرت اللہ شہاب، یا محمد طفیل؟ تو درست جواب ہے ممتاز مفتی۔ اگلا سوال ہے یادوں کی برات کس مشہور شاعر کی آپ بیتی ہے؟ حضرت موہانی، جوش ملی آبادی، احمد ندیم قاسمی؟ تو درست جواب ہے جوش ملی آبادی۔ اردو شعری ادب میں مرزا محمد رفیع سودا کی وجہ شہرت کیا ہے؟
مرثیہ نگار، قصیدہ نگار، مثنوی نگار۔ تو ان کی وجہ شہرت ہے قصیدہ نگار، قصیدے کے حوالے سے بڑا اہم نام ہے۔ شعر کے وزن اور حیت کے علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس علم کا نام کیا ہے جس میں وزن اور حیت کے حوالے سے جانکاری ملتی ہے؟ علم قافیہ، علم عروض، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو ایسے علم کو علم عروض کہا جاتا ہے۔ شعر آشوب نظم کی ایک ایسی قسم ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کس قسم کی نظم کو شعر آشوب کہا جاتا ہے؟ شعر آشوب کون سی نظم ہوتی ہے جس میں شاعر کسی کی اچھائی بیان کرے، یا جس میں جنگی واقعات کا ذکر ہو، یا کسی شہر یا ملک کے اندرونی یا بیرونی حملوں کے باعث تباہی کا ذکر جس نظم میں ہو وہ شعر آشوب کہلائے گی؟ تو یہ والا جواب درست ہے کہ کسی شہر یا ملک کی اندرونی یا بیرونی حملوں کے باعث تباہی کا ذکر اس قسم کی نظموں میں ملتا ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو ان تمام امیدواروں کے لیے جو کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے زیر انتظام لیکچرار اردو یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو یا ایس ایس ٹی جنرل جو سیٹس ہیں جو کہ آرٹس کے حوالے سے ہیں ان کی تیاری کر رہے ہیں، یا پنجاب پبلک سروس کمیشن یا خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن یا دیگر جو بھی مطلب اردو کے حوالے سے امتحانات جو بورڈز لیتے ہیں، یا جو کمیشن جس صوبے کا کمیشن اس طرح کی کوئی ملازمت، کوئی اپرچونٹی، کوئی موقع فراہم کرتا ہے، تو ان امیدواروں کے لیے جو اردو کے حوالے سے جو ایم اے اردو ہیں، جو اردو کے حوالے سے تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ آج کی ویڈیو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔